لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت خرج النبي صلى الله عليه وسلم غدا وعليه مرط مرحل من شعر أسود فجاء الحسن بن علي فأدخله ثم جاء الحسين فدخل معه ثم جاءت فاطمة فأدخلها ثم جاء علي فأدخله ثم قال إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. رواه مسلم. مینوں سمجھ کے منکر ہے دردار کیوں ہونا میں تو وکھے آ بیجا میرے کول سجن میں دساں تینوں حق غور دے نال سن گل تو میری سدا یاد تو اینوں رکھے جڑا اہل بیت دا منکر ہے شالا روی نہ او دا ککھے. اللہ پاک دی حمد و ثنا کبریائی بڑائی بادشاہی شہنشاہی اور ہمہ قسم دی وڈیائی اور بڑائی اللہ سبحانہ و تعالی دی ذات بابرکت واسطے خاص ہے. درود و سلام امام الانبیاء خطیب الانبیاء امام اعظم رہبر اعظم مجاہد اعظم پوری کائنات سپہ سالار اعظم اور مرشد اعظم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحابہ وسلم دی ذات مقدسہ مطہرہ دے. جس طرح اسی سونے دی ذات اوپر پاکستان دے اندر درود و سلام پڑھنے یا الہ العالمین اپنی رحمت دے نال سانو مدینہ المنورہ روضہ رسول تے سونے تے رجرہ دی کے درود پڑھن دی توفیق نصیب فرما. آمین. اللہ پاک دا بے حد شکر ہے جس اللہ پاک نے فیس بک واٹس ایپ ٹویٹ یوٹیوب اس دور دے اندر دنیا دے سارے دھندیاں تو بچا کے
کاروباری مصروفیات نو ختم کر کے اول وقت اپنے گھر آن دی سعادت عطا فرمائی۔ یقین کرو یہ بہت بڑی سعادت ہے، اللہ پاک دا تواڈے تے خاص فضل و کرم ہے کہ اللہ پاک نے اول وقت آن دی توفیق عطا فرمائی ہے۔ اور اس دور دے اندر جدوں ہر طرف شرک، بدعات اور افراتفری، اللہ پاک نے عقیدہ توحید، عقیدہ رسالت عطا فرمایا۔ دعا فرماؤ اللہ پاک سانو زندہ بھی دین اسلام دے رکھے اور خاتمہ بالایمان فرمائے۔ حضرات، اہل حدیث دا درہ امتیاز ہے۔ الحمدللہ اسی جماعت اہل حدیث اہل بیت دی شان بھی بیان کرنے ہیں، اصحاب رسول دی عظمت اور شان بھی بیان کرنے ہیں، اور اللہ پاک نے ایک اعزاز اور شان اس ممبر نو عطا کیتا ہے کہ جس ممبر تو کدی ابو بکر صدیق دی صداقت دی دہائی پیندی نظر آئے گی، حضرت فاروق دی عدالت دا پھریرا بلند ہوندا نظر آئے گا، عثمان ذی النورین دی سخاوت دا چرچا ہوندا نظر آئے گا، جناب علی المرتضیٰ دی شجاعت دا ذکر خیر ہوندا نظر آئے گا، جتھے ماں جی عائشہ صدیقہ، جناب امیر معاویہ، جناب ابو سفیان رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین دا ذکر خیر ہوئے گا، اتھے اہل بیت پاک دا بھی اس ممبر تو ذکر خیر ہو رہے ہیں۔ اور انشاءاللہ تعالی اسی اصحاب رسول دے بھی منن والے ہیں اور اہل بیت دے بھی منن والے ہیں، کو الحمدللہ۔ الحمدللہ اسی فرقہ واریت دے قائل نہیں، اور اسی ملک دے اندر خانہ جنگی دے قائل نہیں، شیعہ سنی وہابی دے رولیاں دے اندر ملک نو اسی توڑنا نہیں چاہتے، ملک دے اندر دنگا فساد نہیں چاہتے۔ یہ کوئی وجہ ہے الحمدللہ ساڑھے پروگرام تو ہونگے صحابہ دی شان دے، اہل بیت دی شان دے، ساڑھے جمعے ہونگے صحابہ دی شان دے، اہل بیت دی شان دے، ساڑھیاں کانفرنساں چیک کر لو، انہیں صحابہ اکرام دا بھی ذکر خیر ہے، اہل بیت دا بھی ذکر خیر ہے۔ حضرات، کون بدبخت کہندے اہل حدیث اہل سنت حضرات صحابہ یا اہل بیت نو نہیں مندے؟ الحمدللہ ساڑی جند جان اہل بیت نے، ساڑا ایمان اہل بیت نے، ساڑی شان اہل بیت نے۔ اور ایک بات یاد رکھو، لوگ تے اس دور دے اندر صرف لفظی محبت دے دعوے کردے نے، اسی الحمدللہ پریکٹیکل عملی طور تے اہل بیت دے نال محبت کرنے ہاں، اہل بیت دے نال محبت اسی این ایمان سمجھنے ہاں۔ لوگ کہن دی حد تک اہل بیت نال پیار کردے نے، اسی الحمدللہ اہل بیت نال صرف کہن دی حد تک نہیں کردے۔ سنو چھڑا والا دے باسیوں، ادھا گرفتوں، تشریف لے آنے والوں، میرے پیارے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، ساڑا سینہ بڑا کشادہ ہے، ساڑا دل بڑا فراغ ہے۔ الحمدللہ اسی اصحاب رسول نو بھی مننے ہاں، اہل بیت نو بھی مننے ہاں۔ اور کس طرح مننے ہاں؟ میرا عقیدہ اہل بیت والا عقیدہ ہے، میرا کلمہ اہل بیت والا کلمہ ہے، میرا وضو اہل بیت والا وضو ہے، میری نماز اہل بیت والی نماز ہے، میرا عقیدہ توحید اہل بیت والا عقیدہ توحید ہے، میرا عقیدہ رسالت اہل بیت والا عقیدہ رسالت ہے۔ اللہ پاک دی عزت دی قسم اٹھا کے کہنا، اسی اہل بیت نو بھی مننے ہاں، اہل بیت دی بھی مننے ہاں۔ اور جڑے مخصوص فرقے دے لوگ سانو مورد الزام ٹھہراتے نے کہ اہل بیت نو نہیں مندے، پوری توجہ میرے وال رکھو، نہ انہاں دا کلمہ اہل بیت والا ہے، توجہ ہے نا، نہ انہاں دا کلمہ اہل بیت والا ہے، نہ انہاں دا وضو اہل بیت والا ہے، نہ انہاں دی نماز
اہل بیت والی نہ انہاں دا عقیدہ اہل بیت والے نہ عقیدہ توحید اہل بیت والے الحمدللہ ساڈا سر فخر نال بلند ہے اللہ پاک نے سانو ترہ امتیاز عطا کیتا ہے اہل حدیث کی کوئی قبر پکی قبر نظر نہیں آئے گی وجہ سیدنا جناب علی المرتضی اہل بیت دے درخشندہ ستارے انہوں نے میرے نبی نے فرمایا سی اے علی جہاں جنہی کوئی پکی قبر نظر آئے ٹھا دمی گرا دمی اچھی قبر نظر آئے برابر کر دمی الحمدللہ جتھے بھی چل جاؤ گے یہ اللہ پاک نے سانو ترہ امتیاز دیتا ہے کہ ساڑیاں قبراں کچیاں نظر آن گیا وجہ ساڑا ہوئی عقیدہ اور منہج جڑا اہل بیت دا عقیدہ ہوتا حضرات میں 3 باتاں احباب دے گوشت گزار کرنا چاہنا پہلی بات اہل بیت ہے کون نے اہل بیت ہے کون ہے پوری توجہ انشاءاللہ تعالی میں تھوڑا ایک سیکنڈ بھی ضائع نہیں کرنا چاہتا اور نہ میں کرنا چاہنا میں نہ کدی کیتے ہیں نہ انشاءاللہ کراں گا پہلی بات کہ اہل بیت ہے کون نے دوسری بات ساڈا پیار اہل بیت نال کیے اور تیسری بات اہل بیت کا عقیدہ اور نظریہ کیے اگر ٹائم بچیا تو چوتھی بھی عرض کراں گا کہ اہل بیت اور حضرات صحابہ کرام دا پسندر پیار محبت میل جول رشتہ داری کیا ہے انشاءاللہ تعالی میں بیان کراں گا اللہ سونیا اپنی رحمت دے نال ساڈے سینیاں دے وچ اصحاب رسول اور اہل بیت دی محبت پیوست فرما اللہ سونیا سانو زندہ بھی اہل بیت اور اصحاب رسول دی محبت تے رکھی اللہ ساڈا قیامت والے دن حشر بھی انہاں دے نال فرما دے آؤ ذرا مالک کائنات دا قرآن پاک سنو اللہ پاک نے کی فرمایا ہے فرمایا اللہ پاک نے کلا سالکم علیہ اجران کلا سالکم علیہ اجران الا المودۃ فی القربى اے میرے محبوب پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحابہ وسلم اعلان کردو لا سالکم علیہ اجرن میں تواڈے کولوں کسی مزدوری دا سوال نہیں کردا میں تواڈے کولوں کسی اجرت دا سوال نہیں کردا میں تواڈے کولوں کسی تنخواہ دا مطالبہ نہیں کردا جڑا میں تانوں دین پہنچانا وا تواڈے تک دین پھیلانا وا میں تواڈے کولوں کسی چیز دا مطالبہ نہیں کردا ایکو ہی مطالبہ الا المودۃ فی القربى میرے رشتہ داراں نال میرے اہل بیت نال پیار کریا دے محبت کریا دے سبحان اللہ الحمدللہ اسی اہل بیت نال پیار کرنے آ محبت کرنے آ اور سنو سنو ساڈی محبت تے ساڈا پیار اسی تے انہاں سریاں نال بھی پیار کرنے آ جنہاں اوتے میرے نبی دے قدم لگ گئے جنہاں ہوتے میرے نبی دے قدم مبارک لگ گیا سی تے انہاں نال بھی پیار کرنے آ محبت کرنے آ ساری جماعت دا کوئی بزرگ چلا جائے جوان چلا جائے مدینے دے اندر اسی احد پہاڑ تے جانے آ کیوں میرے نبی نے فرمایا سی ھذا جبل یحبنا ونحبہ اور دنیا دے لوگوں اس پہاڑ نال اسی بھی پیار کرنے آ تے دے ذرے ذرے میں محمد نال بھی پیار کر دے اسی تے انہاں سریاں نال بھی پیار کرنے آ جتھے میرے نبی دے قدم مبارک لگ گیا اسی تے جدوں انہاں سریاں نال بھی پیار کرنے آ تے جنہاں نو میرے نبی نے کندھیاں تے چکے ہے جنہاں نو میرے نبی نے سینے نال لایا ہے جنہاں نو میرے نبی نے اپنی پشت تے بٹھا کے سجدے لمبے کر چھڈے نے جنہاں نو پیاساں لگیاں نے تے میرے نبی نے زبان چسا چسا کے انہاں دیاں پیاساں مکا چھڈیاں نے اللہ دی قسم اسی انہاں نال اپنی جان نالوں بھی زیادہ پیار کرنے الحمدللہ آؤ میں رب دا قرآن دوسرا مقام پڑھنا چاہنا میں رب دا قرآن فرمایا انما یرید اللہ
یرید اللہ یارہ کولوں بھی آیت سن دے ہو معاشرے دے اندر بڑے بڑے علماء ذاکرین دے کولوں آیت سن دے ہو آج طالب علم کولوں بھی سن لو فرمایا انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا اللہ پاک نے فرمایا انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت بے شک اللہ پاک چاہتے نے تواڈے تو پلیتی دور کر دے نجاست دور کر دے تانوں اللہ پاک صاف بنانا چاہتے نے آؤ میں دسا لوگ آندے نے صرف 5 تن پاک نے جناب علی المرتضی جناب فاطمہ جناب حسن تے جناب حسین تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صرف 5 تن پاک نے نہیں آؤ میں دسا اہل بیت کون نے میں دسا کیا 5 تن پاک نے یا اور بھی تن پاک نے سب تو پہلے بہت بڑا ظلم تے زیادتی کی دی گئی ہے نہ 4 شخصیات نو شامل کیتا گیا اہل بیت دے اندر باقی سارے انہوں نکال دیتا گیا نہیں میرے پیارے بھائیوں یہ بھی 4 ہستیاں اہل بیت اندر شامل نے لیکن اور بھی شخصیات اہل بیت اندر شامل نے اللہ پاک دے کولوں میں دعا کرنا ماں اللہ مینوں شرح صدر نال چونکہ میری آئی طبیعت بہت زیادہ خراب سی میں مالک دے کولوں دعا کیتی ہے مالکا تیرے نبی دی آل دا ذکر کرنا ہے شرح صدر کر دے صحت دے دے میرے مالک نے مہربانیاں کر دتیاں نے دعا فرماؤ اللہ جب تک زندہ رکھے حق سچ بیان کرن دی توفیق عطا فرما آؤ جڑی بات میں کر رہے ہیں اہل بیت اہل دا معنی والے بیت دا معنی کر کی معنی بنیا کر والے جو ہے کر والے ایک میرے بھائی مل گئے السلام علیکم جی وعلیکم السلام بھائی جان کی حال اللہ شکر ہے انال تو کون ہے یہ جی میرے گھر والے نے کی مانا ہوئے گا نال کون ہے بیوی نال گھر والے نے گھر والے کنہاں نوں کیا جاندا ہے بیوی نوں آج صاحب کی حال ہے اللہ شکر گھر والوں کا کی حال ہے جیاں دا ماشاءاللہ بھی ٹھیک نے گھر دے بھی ٹھیک نے ایسا بزرگ نے دی بیوی بہت ہوئی دعا فرماؤ اللہ محبت فرمائے انہاں نوں کوئی پوچھے نہیں کی حال ہے ٹھیک ہے تے گھر والے دا کی حال ہے انہاں نے کہنا جی ماشاءاللہ او تے اللہ نوں پیارے ہو گئے نے تے دعا یوں نماز تے کر سکنے اللہ انہاں جنت انشاءاللہ مقام عطا فرمائے گھر والے تو مراد صرف اور صرف سب تو پہلے سمجھن دی کوشش کرو اہل بیت کیا کنوں جاندے ہیں گھر والے تے گھر والے سب تو پہلے گھر دے اندر کون ہوندا ہے بیوی گھر بندہ ہی بیوی نالے کی آندے ہو آبا جی دعا کرو اللہ میرا گھر بسا دے کی ہویا اجڑ گیا وہ کی کہنا چاہتا ہے وہ کہنا چاہتا ہے میری بیوی روز کے پیکیاں تے بیٹھی تے دعا کرو وہ واپس ہو رہا ہے اہل بیت کا کی مانا ہویا گھر والے کنہاں نوں کیا بیوی نوں بولو تے صحیح کیوں ڈردے ہو بیوی دے نام ہاں جی کچھ نہیں ہوتا ہے فرمایا اہل بیت گھر والے کنہاں نوں کہا جاندا ہے بیوی دے اوپر لفظ بولیا جاتا ہے آؤ میں تینوں قرآن پاک دی لغت اندر اور قرآن پاک دی زبان اندر سمجھانا چاہتا ہوں بائیاں سپارہ دے سورت احزاب جتھے اللہ پاک نے ایت پاک آندی ہے اس تو پیچھے چلے جاؤ اللہ پاک نے فرمایا یا نساء نبی لستن کا احد من النساء اتقیتن ولا تخزان بالقول فیطمع الذی فی قلبہ مرض وقلن قولا معروفا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ مانا پیچھے لے چلنا وا اسی جگہ تے تین ایتا پیچھے چلے جاؤ اللہ پاک نے فرمایا یا نساء نبی اے میرے نبی دیو بیوی
بیویو اے میرے نبی دیو بیویو لستن کا احد من النساء ندتیدن تہاڈا مقام تہاڈی عظمت تہاڈی شان عام عورتاں ورگی نہیں اگر تسی پرہیزگاری اختیار کرنا چاہندیاں ہو ولا تخزان بالقول نرم لہجے دے اندر غیر محرم دے نال گل نہ کریا کرو تاکہ جدے دل اندر بیماری ہے وہ کوئی غلط بیٹھے اچھی بات کرنی ہے دستور دے مطابق بات کرنی ہے وَقَرْنَا فِي بُيُوتِكُنَّ میرا رب اعلان کر رہا ہے گھراں دے اندر ٹھہرنا ہے گھراں تو باہر نکلنا بولو نکلنا ٹک ٹاک بنانے والیاں فاحشہ چل جاندہ ہے مینار پاکستان دے واقعے نے ساڈا سر شرم دینا جھکا دیتا ہے میں انہاں سالمہ گنڈیاں تک پیغام پہنچانا چاہنا کاش کہ تساں صحابے رضوان اللہ علیہ مجمعین دی سیرت دا مطالعہ کیتا ہوندا صحابہ کرام دی سیرت پڑھی ہوندی کہ میرے نبی دے صحابہ ایک عورت نو چھڈن واسطے گئے حاتم تائی دی بیٹی ہے میرے آقا علیہ السلام دے دیوانے پروانے صحابہ اکرام کہنے اور بی بی جا کے اپنے پرانوں کہنی ہے اور سن ویرا مینوں وہ عزت تے غیرت تے شرم تیری اکھاں دے اندر بھی نظر نہیں آئی جڑی مینوں محمد دے صحابہ وچ نظر آئی کاش کہ تساں میرے نبی دے صحابہ دی سیرت دا مطالعہ کیتا ہوندا تانوں جرأت نہ ہوندی ہے کہ غیر محرم لڑکی نال اس طرح دی بدتمیزی کرن دی جسارت نہ ہوندی لیکن حضرات ذرا تصویر دا دوسرا رخ بھی دیکھیا جائے میرا رب نبی دیاں بیویاں نو کہہ رہے ہیں گھروں باہر نکلنا گھروں باہر نکلو گے ٹک ٹاک بناؤ گے یار لے کے باہر نکلو گے انجام پھر ایک ہی ہوئے گا جڑا تساں دیکھ لے عبرت حاصل کر لو رب دی لاٹھی بڑی پیا شرم نہیں آئی نہ محرم ہے نہ رشتہ دار ہے نہ کوئی اپنا ہے نہ خامد ہے نہ منگیتر ہے وہ دن آپ گھر دے اندر لڑکی نو آزادی دیتی ہے کہ پھر کہندے ہو کہ اے کچھ ہو گئے اہل بیت عزت والے شان والے حرم والے حیا والے میرا رب نبی دیاں بیویاں نو کہندا ہے اللہ پاک فرماندے نے تساں گھروں باہر نکلنا رہنا کچھ جس بیوی نے گھروں حیا نال عزت نال رہنا بھی ہے تے باہر نکلنا بھی ہے ہو سکدا ہی نہیں کہ اودے ول کوئی بری نظر کر کے ویکھ لے دعا کرو اللہ سارے ملک دے حالات بہتر فرما آمین فرمایا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ گھراں دے اندر رہنا ہے وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ پہلے زمانہ جاہلیت کی طرح بناؤ سنگار کر کے نہیں دکھانا میک اپ کر کے باہر نہیں آنا بیس لگا کے اور لپسٹک لگا کے پرفیوم لگا کے گھروں باہر نہیں نکلنا آگے فرمایا باقی من الصلاۃ نماز قائم کرنی ہے زکات ادا کرنی اللہ رسول دی اطاعت کرنی یہ اللہ پاک کہہ رہے ہیں نبی دیاں بیویاں نو نال ہی اللہ پاک نے فرمایا انما اتھے رب فرما رہے ہیں انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا اللہ پاک نے پیچھے سارا دا سارا حکم سنایا نبی دیاں بیویاں نو سیگے بیویاں واسطے آئے نے علماء موجود نے میرے مجمع دے اندر اہل علم موجود نے سنو پڑھو دیکھو سمجھن دی کوشش کرو لستن دا سیگا جمع مؤنث دا سیگا عورتاں واسطے انتا تیتن دا سیگا جمع مؤنث دا سیگا عورتاں واسطے ولا تخزانا جمع مؤنث دا سیگا عورتاں واسطے وقرنا جمع مؤنث دا سیگا عورتاں واسطے بیوتکن جمع مؤنث دا سیگا عورتاں واسطے
تبرجنا جمع مؤنث دا سیغہ عورتاں واسطے، واقمنا جمع مؤنث دا سیغہ عورتاں واسطے، وآتینا جمع مؤنث دا سیغہ عورتاں واسطے، وآتینا خیر وآتینا جمع مؤنث دا سیغہ عورتاں واسطے۔ اللہ پاک نبی دیاں بیویاں نو یہ ساریاں گلاں سارے آرڈر دے رہے ہیں، نال ہی رب کہہ رہے ہیں انما یرید اللہ لیذہبعنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اللہ پاک فرماندے نے اے میرے نبی دیو بیویو میں رب جاننا وا نجاست تواڈے تو دور کر کے تانوں پاک صاف بنا دیواں۔ یہ کینج ہو سکدا سارا ذکر نبی دیاں بیویاں واسطے ہوئے تے اہل بیت دی والے نبی دیاں بیویاں نو باہر کر دتا جاوے؟ ایڈا ظلم ایڈا حدیر۔ تے نبی دی بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا اے اہل بیت وچ شامل نے، اہل بیت وچ شامل نے۔ عجیب بات ہے یار، اہل بیت بیٹی شامل ہے تے ماں خدیجہ نو باہر کڈے۔ یہ کیڑی منطق تے کیڑی لاجک؟ ماں باہر ہے تے بیٹی اہل بیت شامل ہے۔ اور سنو سنو ساڈا عقیدہ کیے نبی پاک دیاں ساریاں بیویاں اہل بیت نے، نبی پاک دیاں ساریاں بیویاں اہل بیت نے۔ ماں دی خدیجہ اہل بیت، ماں دی سودا اہل بیت، ماں دی میمونہ اہل بیت، ماں دی ام سلمہ اہل بیت، ماں دی ام حبیبہ اہل بیت، ماں دی عائشہ، ماں دی حفصہ، ماں دی زینب، یہ ساریاں میرے نبی دیاں بیویاں مل کے بولو کی نے؟ اہل بیت نے، جنہاں نے نبی پاک نال زندگی بسر کیتی ہے۔ میرے آقا دے نال رہیاں نے، ماں دی عائشہ صدیقہ نو بار کر دو، جنہاں نو آسمان تو رب دا سلام آندا رہیا۔ عرشاں تو مولا نے لوگوں دتیاں صفایاں نے، میرے پیارے دی بیوی دا کردار بیویاں، کون نبی پاک دیاں بیویاں، سبحان اللہ۔ فرمایا میرے نبی دیاں ساریاں بیویاں اہل بیت دے اندر نے۔ اگر اس گل تے یقین نہیں آندا چلو میری گل چھڑ دو، قرآن دی چھڑ دو، اے پوری توجہ میرے وال میں چاہو کہ آج یہ مسئلہ بھی حل کرنا چاہنا کہ اہل بیت وچ کون نے۔ شیعہ دی کتاب حیات القلوب جدے مصنف دا نام ہے ملا باقر مجلسی، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 100، اور ملا باقر مجلسی اپنی کتاب حیات القلوب جلد 2 صفحہ 100 تے لکھتے نے، پوری توجہ میرے وال، خیال رکھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت خدیجہ دے دروازے تے آئے نے، سہیلیاں نے دسیا کہ نبی پاک دروازے تے آ گئے نے، اور آپ سرکار نے دروازہ نو کیتا ہے، دروازے تے دستک دیتی ہے، تے سہیلیاں نے کہا حضرت خدیجہ نو کہ نبی پاک تہاڈے شوہر آ گئے نے، تے خدیجہ رضی اللہ تعالی دروازے تے آئیاں نے، آپ نے دروازہ کھولے، حضرت فرمود السلام علیکم یا اہل البیت۔ حضرت نے فرمایا گھر اندر خدیجہ، گھر اندر ماں جی خدیجہ، اور آپ فرما رہے ہیں السلام علیکم یا اہل البیت، اے اہل بیت تواڈے تے سلام ہوئے۔ نبی پاک سلام کینوں کر رہے ہیں؟ خدیجہ نو، تے خدیجہ نبی پاک دی توجہ ہے نا۔ آجے بھی صفائی نہیں اگر ہوئی ذہنی طور تے مطمئن سیٹسفائی نہیں ہوئی تے میں رب دا قرآن پڑھنا چاہنا ہاں اہل بیت دی شان اندر۔ اللہ پاک نے فرمایا میں اہل بیت دا مسئلہ حل کر دینا انشاءاللہ۔ تسی آندے ہو فاطمہ الزہرا صرف اہل بیت اندر نے، میں آنا نہیں کلی فاطمہ الزہرا نہیں، نبی پاک دیاں 4 بیٹیاں نے، حضرت زینب، حضرت کلثوم، حضرت رقیہ، حضرت فاطمہ۔ اگر فاطمہ اہل بیت اندر بیٹی دی
کیڑی حیثیت نال آ سکدی ہے تے نبی پاک دیاں باقی بیٹیاں بھی اہل بیت وچ شامل نے؟ کہہ دو بے شک نبی پاک دیاں ساریاں بیٹیاں اہل بیت وچ شامل نے۔ اے قرآن مغالطہ دور کرنے لگا، اج اللہ پاک نے بڑی شرح صدر فرمائی تھی لے بھی مغالطہ دور ہو جائے۔ میرے انتظار کر کہنے لگا مجھے تسی آندے ہو کہ نبی پاک دیاں بیٹیاں اہل بیت شامل نے، جدوں مبالغہ ہویا مبالغے دے وقت نبی پاک نے حضرت فاطمہ نو بلایا، حسن نو، حسین نو بلایا تے آپ سرکار نے انہاں نو بلا کے فرمایا اے میرا اہل بیت ہے۔ اگر باقی بیٹیاں بھی نبی پاک دیاں ہوندیاں بیویاں ہوندیاں اہل بیت تے آپ انہاں نو بھی بلاندے۔ توجہ ہے نا، سوچ نہیں ہے یہ عقیدے دا مسئلہ ہے، سمجھن دی کوشش کرو۔ نجران دے عیسائی مدینے چ آئے نے، میرے آقا نال گل بات ہوئی بلاغل لمبا واقع مبالغہ تے آ کے گل مکی ہے، مبالغہ کر لینے تیسرے سپاہی کا ذکر ہے فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ۔ میرے نبی نے علی نو بلایا، حسن نو بلایا، حسین نو بلایا، فاطمہ نو بلایا، اے میرے اہل بیت نے سنو، اس سن 10 ہجری دے اندر مبالغے والا واقعہ پیش آیا اور سن 10 ہجری کے اندر نبی پاک دی زینب بھی دنیا تو جا چکی سی، نبی پاک دی کلثوم اور رقیہ بھی دنیا تو جا چکی سی۔ اس وقت میرے نبی پاک دی صرف ایکو بیٹی زندہ سی جدا نام ہے فاطمہ رضا۔ کلیئر ہے؟ دوسرا معاملہ جی بیویاں نے کون بنایا؟ قرآن کہہ رہے ندعو ابناءنا وابناءکم، اسی اپنے بیٹے بلانے ہیں تسی اپنے بیٹے بلاؤ، وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ، اسی اپنیاں بیویاں بلانے ہیں تسی اپنیاں بیویاں بلاؤ۔ نساء دا لفظ بیٹی تے استعمال نہیں دے ہوندا۔ سنو میں پوری ذمہ داری میں بات کر رہا ہوں اور ممبر دا حق بندہ ریکوائرمنٹ ہے ممبر دی کہ میں جو گل کرا پوری ذمہ داری میں کرا۔ نساء دا لفظ امراتن دی جمع نساء، اگر کوئی اہل لغت میرے مجمع کے اندر تشریف فرمائے ضرور تائید کرے گا امراتن دی جمع نساء، اور نساء دا لفظ صرف اور صرف پہلے جاندے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی بیویاں دے۔ نساء دا معنی بیویاں نے اور نبی پاک دیاں بیویاں دے۔ اللہ پاک نے فرمایا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم، اسی اپنیاں بیویاں بلانے ہیں تسی اپنیاں بیویاں بلاؤ۔ ایک تو مراد نبی پاک دیاں بیویاں۔ بلایا کیوں نہیں؟ وجہ کیونکہ وہ تے پہلے ہی کول سن، گھر تے دور فاطمہ دا سی، وہ تے پہلے ہی اجرے سارے نال نال سی نا، اجرے سارے نال نال سی، نام دی لوڑ نہیں سی۔ اور میرے پیارے بھائیو اپنے عقیدے دی اصلاح کرو۔ لوگ اس معاشرے اندر بہت کچھ پھیلا رہے ہیں، عقیدے دا بیڑا غرق ہے۔ اگر نہیں توجہ ہے نہیں معاملہ کلیئر ہویا تے میں انج کر دینا ہمارا رب قرآن فرشتیاں نے مسئلہ حل کر دیتا ہے۔ ہائے ہائے فرشتیاں نے کیسے حل کیتا ہے؟ اللہ پاک دے نورانی فرشتے نے تے جناب ابراہیم علیہ السلام کو لہا گیا نے 12واں سپارہ میرے سامنے کھل گیا ہے اور مایا والا قد جات رسولنا ابراہیم بالبشرا قالوا سلاما قال سلام وما لبث ان جاء بعجل غنيذ فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب قالت يا ويلتى ألد وأنا عجوز وهذا بالي شيخا إن هذا لشيء عجيب قالوا وتعجبين من أمر الله رحمة الله وبركاته
البیت. لو جی 12واں سپارہ نے اللہ پاک دے فرشتے آئے نے انسانی شکل اندر جناب ابراہیم علیہ السلام کو قالوا سلاما، جناب سلام ہے، قال سلام وعلیکم السلام ہمارا کسان جہاں پہ اجلن حنیز نہیں پوچھا ٹھنڈا پیو گے، گرم پیو گے، بوتل پیو گے یا کوئی اور مشروب پیو گے، جلدی نال گیا نے پچھڑا بھن کے لیا کے سامنے رکھ دیتا ہے. فرشتے کھاندے نہیں کیونکہ نمک حرامی ہو تو نہیں سی، فرشتے کھاندے نہیں. ابراہیم علیہ السلام ڈر گئے کہ کیوں نہیں کھا رہے، کہ فرشتیاں نے دیکھا ابراہیم ڈر گئے نے، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام کو علم غیب نہیں، علم غیب صرف اللہ پاک دے کول ہے. اگر پتا ہوتا تے میٹھے چلنا کر دے، بچڑا روسٹ کیتا، فرائی کیتا، سامنے رکھے ڈر گئے. فرمایا ڈرنا نہیں، اللہ پاک نے سانو لوط قوم والعذاب دے کے پیچھے آئے. نال رب نے فرمایا جاندیاں جاندیاں میرے نبی ابراہیم نے میرا بڑا ترلا لیا، پتر کوئی نہیں تے میرا بڑا ترلا لیا تے جاندیاں جاندیاں میرے نبی ابراہیم نے دو خوشخبریاں دتی جا رہے. اللہ پاک دی کیڑیاں خوشخبریاں؟ اللہ پاک فرماندے نے میں رب ابراہیم نو ایک پتر دواں گا جدا نام اسحاق ہوئے گا تے ایک پوترا دیواں گا جدا نام یعقوب ہوئے گا. پتا چلیا رب دی ذات تو مایوس ہونا چاہیے تھا. اللہ سنا میرے مجمع دے اندر جڑے بے اولاد نے اللہ نیک اولاد عطا کر دے. اللہ جڑے بیٹیاں دی خواہش رکھدے نے اللہ نیک بیٹے عطا کر دے. جناب ابراہیم علیہ السلام نے جدو فرشتہ نے گل کہی تے نال ہی ساڈی ماں دی موجود نے ابراہیم علیہ السلام دی بیوی گھر دے اندر دو ہی نے، یا ابراہیم علیہ السلام یا انہاں دی بیوی ساڈی اما جان کہ یہ تعجب کردیاں نے فسقت وجہہا وقالت تجوز نگی میں بڈھی ٹھیری ہو گئی ہاں کہ میرے جڑیاں ہڈیاں نے نہ جو مغز بھی ختم ہو گیا، گوتا مک گیا تے میرے گھر کیویں اولاد ہوئے گی، کیویں پتر ہوئے گا؟ تے رب کہہ رہے ہیں پتر بھی ہوئے گا تے نال اس تو بعد پوترا بھی ہوئے گا. تے رب دی گل کدی بھی جھوٹی ہو سکتی نہیں ہو سکتی. ماں جی نے بڑا تعجب کیتا، لو گل مک گئی جے، رولا نبڑ گیا جے، رب دے قرآن نے فیصلہ نبیڑ دیتا جے. اللہ پاک نے فرمایا جدو ماں جی نے تعجب کیتا تے فرشتے کی کہن لگے قالوا اتعجبین من امر اللہ رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم آل البیت. اوے گھر والےو اہل بیت تسی رب دے معاملے تعجب کرتے جے، اللہ پاک دی رحمت تے برکت تے تہاڈے اوپر تے رب دے فرشتیاں نے اہل بیت کینوں آکھے آئے، کینوں آکھے؟ گھر والیاں نوں آکھیا تے گھر والا اس ٹائم کون ہے؟ بیوی. فرشتیاں نے اہل بیت دا لفظ بولیا تے بیوی تے بولے. پتا چلیا کہ ساریاں نبی دیاں بیویاں اہل بیت نے، نبی پاک دیاں ساریاں بیٹیاں بھی. اے موضوع بھی بڑا لمبا ہے، میں نہ یہ شروع ہو جاواں نا تے ایسا میرے سامنے لین بن کے کھڑیاں نے تے واقعات ہی میرے کو بڑے نے. اہل بیت تو مراد کون ہے؟ نبی دیاں بیویاں بھی ساریاں تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دیاں بیٹیاں بھی ساریاں. اور میں اگے جا کے اور بھی دسنا اور کہڑے اہل بیت نے. آؤ میں رب دا قرآن پڑھ کے اہل بیت کی شان بیان کرنا چاہتا. سننا چاہتے ہو؟ اہل بیت میں پیار ہے نا انشاءاللہ. اللہ سونا انہاں ساریاں دے دلاں دے اندر اہل بیت دی محبت نو پیوست فرمان. میں ان اہل حدیث اہل سنت نہیں مندا جن دل اندر اہل بیت نہیں اور محبت دی بات. اگر کوئی انتظامیہ دا ساتھی موجود ہے اس ممبر تو الحمدللہ اتفاق و اتحاد دا طرف جائے گا. جاؤ جاؤ اس ملک دے اندر انہاں کتاباں دا مطالعہ کیتا جائے جنہاں کتاباں دے اندر صرف صحابہ اکرام دی شان اہل بیت دی نہیں لیکن انہاں نوں چلا دو، انہاں نوں بہا دو. جڑیاں کتاباں صرف صحابہ اکرام دی عظمت بیان کردیاں نے اہل بیت دی نہیں کردیاں. اور سنو سنو میری بخاری اٹھاؤ، میری مسلم اٹھاؤ، میری صحاح ستہ اٹھاؤ، اللہ دی عزت دی قسم اٹھا کے کہنا وا میری صحاح ستہ دے اندر بخاری مسلم دے اندر میرے اکابرین صحابہ میرے اکابرین دی کتاباں دے اندر ملے گا. صحابہ
عصمت بھی ملے گی، اہل بیت کی عصمت بھی ملے گی، اہل بیت کی عصمت بھی ملے گی الحمدللہ۔ آؤ میں دسنا چاہنا رب نے کی فرمایا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اللہ پاک دی قسم اٹھا کے کہنا سانو اہل بیت نال پیار ہے۔ آؤ میں دسا کنج پیار کرنے اہل بیت نال۔ فرمایا ان اللہ اصطفی آدم و نوحا و آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین۔ اللہ پاک نے فرمایا بے شک اللہ پاک نے چن لیا آدم علیہ السلام، نوح علیہ السلام، آل ابراہیم، آل عمران، آل العالمین جہنم دے اوپر۔ سنو 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 لوگو، آل ابراہیم دے اندر آل عقیل بھی آندے نے، آل ابراہیم دے اندر آل رسول آندے نے، آل ابراہیم دے اندر اہل بیت آندے نے۔ ہاں مینوں پوچھدے ہو اہل بیت شان تے مقام، اسی آنے اسی مرثیے نہیں پڑھ دے، اسی جناب اپنے کولوں گپا نہیں مار دے، اسی گھوڑے دی سنا دے، اسی رب دا قرآن پڑھنے آ، اہل بیت دی شان بیان کرنے آ۔ اسی اہل بیت نو کی مننے آ؟ سنو اللہ ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون۔ اسی اہل بیت نو کی مننے آ؟ رب دے ولی مننے آ۔ اور سنو سنو میں تے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا نوکر ہاں، میں حضرت حسین دے بیٹے علی امام زین العابدین دی عزت کرنا، احترام کرنا، رب دا ولی مننا وا۔ انہاں دے بیٹے جناب باقر، انہاں دی عزت احترام کرنا وا۔ اگوں انہاں دے بیٹے امام جعفر صادق، انہاں دا احترام کرنا، اولیاء اللہ مننا وا۔ انہاں دے بیٹے امام موسیٰ کاظم، انہاں دی عزت کرنا، احترام کرنا، اولیاء اللہ مننا وا۔ انہاں دے بیٹے جناب علی رضا، انہاں دی عزت و احترام کرنا، انہاں اولیاء اللہ مننا۔ انہاں دے بیٹے حضرت تقی، حضرت نقی، حضرت حسن عسکری، عزت کرنا، احترام کرنا، اولیاء اللہ مننا وا۔ اچھا سنو میں اہل بیت نو کی مننا وا، اہل علی نو کی مننا وا۔ وعباد الرحمن، میں انہاں نو عباد الرحمن مننا وا۔ نہیں نہیں نہیں، میں اور اگے چلانا چاہنا وا۔ اے ویکھیا جے میں وضو کر لیا، وضو کر کے مسجد اندر آ گیا، گھر سے ٹر گیا وا، نماز پڑھ لگا، اللہ اکبر اللہ اکبر پڑھ کے میں ہاتھ سینے تے بن لینے تے میں کی پڑھیا الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم۔ میں اللہ پاک دے کولوں کی منگ رہا ہاں، اللہ مینوں صراط مستقیم دے صراط مستقیم بنا دے۔ صراط الذین او کیڑی راہ انعمت علیہم جنہاں تے تو اپنا انعام کیتا ہے، اور جڑا والا دے باسی او صراط الذین انعمت علیہم دے اندر سارے اہل بیت آندے نے۔ میری نماز شروع ہوندی ہے اہل بیت دے ذکر تو، اجے نماز مکمل نہیں ہوئی، میں کہ چلانا چاہنا وا کی التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ عباد اللہ الصالحین دے اندر سارے اہل بیت شامل نے۔ اجے میری نماز ختم نہیں ہوئی، اجے میں نماز پڑھ رہا ہاں، اہل بیت دا ذکر جاری ہو ساری ایک ہی پڑھ رہا۔ اللہم صلی علی محمد، بولو والا، بولو والا، اور مسجد گونجے بولو والا۔ آل محمد کون آندے؟ اہل بیت، آل رسول، آل علی، آل جعفر، آل عقیل، آل طالب، آل بنو ہاشم، سارے دے سارے اہل بیت اندر نے۔
جنہ جنہ میرے نبی کا کلمہ پڑھے ساڈا سینہ بڑا فراغ اور کشادہ ہے کہنے جنہ جنہ میرے نبی کا کلمہ پڑھے آل بنی ہاشم دے سارے درخشندہ ستارے اہل بیت شامل نے اور ساری ہر نماز کے اندر اہل بیت واسطے دعا ہے اللہم صلی علی محمد وعلا اسی اہل بیت میں مرنے اصحاب رسول میں مرنے میں اس واسطے کہنا چاہنا میں اہل بیت دا نوکر میں اہل بیت دا نوکر میں نوکر ہاں صحابہ دا او جنتی لوگ نے سارے عقیدہ گھر مسلمان دا میں اہل بیت دا نوکر میرے دل وچ محبت ہے محمد دے گھرانے دی میرے دل وچ محبت ہے محمد دے گھرانے دی کرا میں ساری عمرہ نوکری اس آشیانے دی علی حسنین تے زہرا علی حسنین تے زہرا ورثہ اہل ایمان دا میں اہل بیت دا نوکر آؤ جڑی بات میں کر رہا ہوں ساڑی نماز مکمل نہیں ہوتی جب تک وہ دے اندر اہل بیت دا ذکر نہ کیتا جائے ابتدا اندر بھی اہل بیت انتہا تے بھی اہل بیت امام شافعی رحمت اللہ علیہ دی گل یاد آئی تے سنا دیواں احادیث میں پھر کیتے سناواں گا وقت میں اجازت نہیں دے رہا امام شافعی رحمت اللہ علیہ فرماندے نے اوے اہل بیت یا اہل بیت رسول اللہ حبکم فرض من اللہ فی القرآن انزلہ کفاکم من عظیم القدر انکم من لم یصلی علیکم لا صلاۃ لہ امام شافعی فرماندے نے لوگوں سنو سنو اللہ پاک نے اہل بیت دی شان نہیں بنائی ہے کہ جڑا نماز اندر اہل بیت تے درود نہیں پڑھدا میرا رب دی نماز ہی قبول نہیں کردا امام ابن تیمیہ اہل حدیث سے سرخیل کی فرماتے نے امام ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ فرماتے نے محبت فرض واجب یجر علیہ اہل بیت کی محبت فرض ہے واجب ہے ادھے تے اجر ملے گا ثواب ملے گا کی معنی جویں نماز دا ثواب ملدا ہے روزے دا ثواب ملدا ہے حج زکات دا ثواب ملدا ہے امام صاحب فرماتے نے جدے دل اندر اہل بیت دا پیار ہے اللہ انہوں بھی اجر و ثواب عطا فرما دیتے ہیں انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا مستدرک حاکم نے آخر روایت پڑھ کے اپنی بات کو ختم کرا دو پوائنٹ پھر کیتے بیان ہوں گے شرط صحیح ہے دے اوپر روایت ہے فرمایا والذی نفسی بیدہ لا یبغضنا احد اہل البیت الا ادخلہ اللہ النار اور سنو سنو میرا میری جماعت دا عقیدہ کیے اس ممبروں میں حرام کے اندروں کی آواز جا رہی ہے کی پیغام جا رہے ہیں اللہ کی عزت کی قسم اٹھا کے کہنا میں اہل بیت کو مرنا وا میں جناب علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی شان کو مرنا وا جناب حسن جناب حسین یہ اللہ والے نے عظیم لوگ نے انہاں دے بیٹے سیاہ العابدین کو مرنا وا امام باقر امام جعفر صادق امام موسیٰ کاظم امام علی رضا امام تقی امام نقی میرے دل سامنے اہل بیت نہیں مندے ائمہ دین نہیں مندے ہرگز نہیں اگر میں 10 محرم والے دن ماتم نہیں کرتا جلوس اندر شامل نہیں ہوندا تازیہ نہیں کرتا میں اگ دے پولیاں دے اوپر نہیں گزرتا حسین دا منگتا نہیں بندا میں ایندا مطلب اے نہیں کہ میں سلیلا ہی لگاندا تے میں حسین نو نہیں مندا میں جناب علی پاک نو نہیں مندا میں اہل بیت نو نہیں مندا سنو سنو میری محبت اہل بیت دے نال میرا پیار اہل بیت دے نال میں ملک دے اندر فرقہ واریت ختم کرنا چاہنا وا سنو لوگو حضرت امام زین العابدین امام جنہوں بیمار کربلا کیا جاتا ہے کوفے دے اندر امام زین العابدین جدوں کوفے دی گلیاں دے وچوں جا رہے سن
دیکھیا یہ لوگ کوفے والے رو رہے ہیں، بڑے قیمتی الفاظ فرمائے، اگر تسی رو دیو تو دسو میرے باپ نو کنے شہید کیتے ہیں۔ امام زین العابدین رحمت اللہ علیہ اس واقعہ تو بعد تقریباً 35 سال کم و بیش زندہ رہے۔ لوگوں میرا پیغام سنو، امام زین العابدین جنہاں نو بیمار کربلا کیا جاندہ ہے، انہوں نے 35 سالاں دے اندر 10 محرم نو پائے، ہر سال 10 محرم انہاں دی زندگی دے اندر آیا۔ سنو میری جماعت دا کیتا، امام زین العابدین نے یہ 10 محرم والے دن جلوس نہیں کڑیا، ماتم نہیں کیتا، انہوں نے سینہ کو بھی نہیں کیتی۔ حضرت زین العابدین نے بیٹے امام باقر، امام جعفر صادق، امام موسیٰ کاظم، حضرت علی رضا تقی نقی حسن عسکری، انہاں دے وچوں کسے بزرگ نے کسے امام نے کام نہیں کیتے، اسی نہیں کرتے۔ یہ مطلب یہ نہیں کہ اسی مندے نہیں، انہاں بزرگاں نے نہیں کیتے تے اسی نہیں کرتے۔ حضرت امام زین العابدین اور انہاں دی پوری آل نے اللہ تو علاوہ غیر اللہ تو کبھی سوال نہیں کیتا، رب تو علاوہ کسی نے مشکل کشا نہیں کیا، حاجت روا نہیں کیا، حسین دے مقتے نہیں بنے، اسی نہیں بندے، انہوں نے غلط کام نہیں کیتے، اسی نہیں کرتے۔ میرے پیارے بھائیو، اگر ایدا نام ہی تسی کہو کہ اہل بیت نو مننا ہے، یہ پھر تانوں مبارک ہے، یہ سینہ کو بھی تانوں مبارک، ماتم تانوں مبارک، زنجیر سری تانوں مبارک۔ میرے نبی نے فرمایا جڑا بندہ یہ سارے کام کرتا ہے میری امت اندروں نہیں۔ حدیث پاک کا ترجمہ سنو، میں اپنی بات کو ختم کرا۔ فرمایا والذی نفسی بیدہ، میں اس اللہ دی قسم ہے جدے قبضہ قدرت اندر میری جان ہے، لا یبغضنا احدنا اہل البیت الا ادخلہ اللہ النار۔ فرمایا جس سینے دے اندر اہل بیت دا بغض ہے، سنو میرا عقیدہ، میری جماعت دا عقیدہ، فرمایا جس سینے دے اندر اہل بیت دا بغض ہے او سینہ کدی جنت وچ نہیں جائے گا، اللہ دوزخ دا گڑھے دے اندر وہ سٹ دے گا۔ اور میرے پیارے بھائیو، ساڈے سینیاں دے اندر اہل بیت دی محبت ہے، آل رسول دی محبت ہے، زندہ رہاں گے ادے تے خاتمہ بھی اللہ پاک عقیدہ توحید دی انشاءاللہ عطا کرے۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔